فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ میں نے پروفیسر جوناتھن سے کہا، اپنی توجہ سامنے کی طرف رکھیں پروفیسر، کہیں دھوکہ نہ کھا جائیں۔ ہم لوگوں نے جواب میں گولیاں تک چلانے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی تھی۔ صورتحال کا اندازہ کیے بغیر ہم اپنا ایمونیشن ضائع کرنا نہیں چاہتے تھے، اور پھر دشمن کی صحیح تعداد کا اندازہ ہونا ضروری تھا۔ میری نگاہیں سامنے کا جائزہ بھی لے رہی تھی، اور کبھی کبھی وہاں سے نگاہیں ہٹا کر میں بٹ کی طرف بھی دیکھنے لگتا تھا۔ بٹ 25-30 فٹ آگے بڑھنے کے بعد ایک چھوٹے سے ٹیلے کی آڑ میں سیدھا لیٹ گیا۔ یہ ٹیلا زیادہ بڑا نہیں تھا اور اس کی آڑ میں بیٹھا نہیں جا سکتا تھا۔ میری توجہ ایک لمحے کے لیے بٹی تھی کہ دفعتاً کئی گولیاں ہمارے اوپر سے شائیں شائیں کرتی ہوئی گزر گئیں اور ہم پھرتی سے زمین پر لیٹ گئے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے بہت ہی قریب سے فائر کیے ہوں۔ ابھی ہماری نگاہیں نیچے ہی تھیں کہ دفعتاً ایک فائر کی آواز گونجی، اس کے ساتھ ہی ایک دلدوز چیخ ابھری اور پھر خاموشی چھا گئی۔ یہ فائر سامنے کی سمت سے نہیں ہوا تھا۔ میری توجہ بٹ کی طرف گئی اور میں نے کسی مینڈی کی طرح گھٹنے ٹیک کر خود کو تھوڑا سا اوپر اٹھایا اور بٹ کو دیکھنے لگا۔ بٹ ایک بار پھر برق رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا اور اس کا رخ اسی بڑی سی چٹان کی طرف تھا جہاں سے ہم پر گولیاں برسائی جا رہی تھیں۔ اس بار مجھے خیال ہوا کہ بٹ غلطی کر رہا ہے۔ اگر یہ فائر بٹ ہی نے کیا تھا تو وہ چیخ دھوکہ بھی ہو سکتی تھی، اور پھر چونکہ ایک ہی چیخ ابھری تھی اس لیے ضروری نہیں تھا کہ وہاں ایک ہی آدمی ہو۔ لیکن بٹ کو کیسے روکا جا سکتا تھا؟ دیکھتے ہی دیکھتے وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اور میں پریشان انداز میں گردن اٹھا کر ادھر دیکھنے لگا۔ فائرنگ حیرت انگیز طور پر بند ہو گئی تھی اور اس سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ گولی چلانے والا یقیناً ایک ہی آدمی ہے۔ دفعتاً بٹ کی آواز ابھری، آ جاؤ چیف، اس طرف آ جاؤ، یہاں آس پاس کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پھر فوراً ہی ہمیں اس چٹان کے پیچھے بٹ نظر آیا۔ وہ اطمینان سے اپنی رائفل ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ ہم تینوں چٹان کی اوٹ سے نکل کر برق رفتاری سے بٹ کی طرف دوڑ پڑے۔ چٹان کے عقب میں ایک شخص خون میں نہایا ہوا مردہ پڑا تھا۔ اس کی پیشانی کے چیتھڑے اڑ گئے تھے اور یقیناً یہ بٹ ہی کی گولی کا کرشمہ تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر گہری سانس لی اور پھر اطراف میں نگاہیں دوڑانے لگا۔ یہاں سے نیچے گہرائی میں دور دور تک کا منظر ہماری نگاہوں کے سامنے تھا۔ آس پاس اس شخص کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن سامنے کے حصے میں لکڑیوں کا ایک سلگتا ہوا ڈھیر موجود تھا جس سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ شخص تنو تنہا یہاں کیا کر رہا تھا، اس کے باقی ساتھی کہاں ہیں؟ اطراف میں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بھی انسان موجود نہیں ہے۔ اس دوران بٹ مرنے والے کے لباس کی تلاشی لے رہا تھا۔ اس نے کچھ سامان نکال کر سامنے رکھ دیا۔ اس میں تھوڑی سی کرنسی، پائپ اور تمباکو کا پاؤچ، ایک پستول اور ایک چاقو کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ کاغذ قسم کی کوئی چیز اس کے لباس سے برآمد نہیں ہوئی تھی۔ جوناتھن نے کہا، یہ بات مشکوک ہے کہ یہ شخص اکیلا ہی یہاں تھا، اور اکیلا ہی تھا تو اس نے حماقت کی کہ فائرنگ کر کے ہمیں چوکنا کر دیا۔ ممکن ہے یہاں آس پاس ان کی کوئی پناہ گاہ ہو اور بقیہ لوگ اسے یہاں پہرے پر چھوڑ کر ہماری تلاش میں نکل کھڑے ہوئے ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر کوئی پناہ گاہ ہے تو کہاں ہے؟ میں نے کہا، یہ جو چٹانیں نظر آ رہی ہیں ان کے عقب میں غار بھی ہو سکتے ہیں۔ جوناتھن نے خیال ظاہر کیا، اور ان غاروں میں دوسرے لوگ بھی۔ بڈ نے کہا، نہیں مسٹر بڈ، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر دوسرے لوگ موجود ہوتے تو کم از کم فائرنگ کی آواز سن کر ضرور باہر نکل آتے، یا اگر ہمارے سامنے نہ آتے تو اطراف میں چھپے ہوئے ہوتے اور اب تک ہمیں گولیوں کا نشانہ بنایا جا چکا ہوتا۔ میکنو نے سمجھداری کی بات کی، یہ بھی تو سوچا جا سکتا ہے چیف کہ اس آدمی کا تعلق ان لوگوں سے نہ ہو جنہیں رات کو پیغام دیا گیا تھا۔ ویسے اس رائفل کو دیکھیں جس سے وہ ہم پر گولیاں برسا رہا تھا، میرا خیال ہے اس پر کوئی نشان نہیں ہے۔ بارڈ نے رائفل میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا، اور میں رائفل کا جائزہ لینے لگا۔ جدید ساخت کی آٹومیٹک رائفل تھی، لیکن اس پر کہیں کسی کمپنی کا کوئی نشان نہیں تھا، اور اس قسم کے ہتھیار ایسے ہی لوگوں کو دیے جاتے ہیں جنہیں کوئی خفیہ کام سر انجام دینا ہوتا ہے۔ ہمیں تلاش کے باوجود رائفل پر کوئی نشان نہیں ملا تھا۔ بہرحال لاش کو وہاں سے گھسیٹ کر اسی چٹان کی آڑ میں ڈال دیا گیا جہاں سے وہ گولیاں برسا رہا تھا۔
उस शख्स की कौमियत के बारे में भी कोई अंदाजा नहीं हो सका था, लेकिन ये बात तय थी कि वो अफ्रीकी नहीं था। मैंने मैकनो से कहा कि वो चारों घोड़ों की लगामें पकड़कर यहाँ ले आए। थोड़ी देर के बाद मैकनो घोड़े लिए हुए हमारे नजदीक पहुंच गया। उसके बाद हमने उस ढलान पर सफर शुरू कर दिया जो सामने की समत फैली हुई थी, और उसके बाद टीले नजर आ रहे थे जिनके अकब में हमें गार का शुबा था। हम निहायत मोहतात अंदाज में घोड़ों की लगामें पकड़कर सफर कर रहे थे। ढलवान लंबी और दुश्वार गुजार थी, लेकिन बिलाखिर हम उन पहाड़ी टीलों तक पहुंच गए जिनमें हमारे अंदाजे के मुताबिक गार हो सकते थे। इसमें कोई शक नहीं था कि बाज़ टीलों में गारों के दहाने नजर आ रहे थे, लेकिन वहां किसी इंसान का वजूद नहीं था। हर तरफ खामोशी का राज था और ऐसा मालूम होता था जैसे यहाँ किसी इंसान का गुजर नहीं हुआ हो, लेकिन इंसान तो हम अपनी आंखों से देख चुके थे। मैकनो ने प्रोफेसर जोनाथन के साथ एक दो गारों में जाकर भी देखा और वापस आकर बताया कि गारों में कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल खाली और सुनसान पड़े हैं। यहाँ तक कि प्रोफेसर जोनाथन ने टॉर्च रोशन करके उन गारों के फर्श का भी जायजा ले लिया जिस पर इंसानी कदमों के निशान तक नजर नहीं आए। टीलों का ये सिलसिला दूर तक चला गया है मिस्टर जोनाथन, मैंने कहा। आखिर ये शख्स कहीं न कहीं से तो आया ही होगा जिसने हम पर गोलियां बरसाई थी। जाहिर है, प्रोफेसर ने पुरख्याल लहजे में कहा। एक बात बताएं प्रोफेसर, क्या आपकी मशीन अब भी इसी फ्रीक्वेंसी पर सेट है जिस पर हमने वो पैगाम सुना था? हाँ बिल्कुल, प्रोफेसर ने चौंक कर कहा। इसका मतलब है कि फिर कोई पैगाम कहीं नहीं भेजा गया। यकीनन यही बात है। मैंने मशीन को खास तौर से इस फ्रीक्वेंसी पर सेट कर दिया था जिसके ट्रांसमीटर ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये मशीन ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग भी कर सकती है और हमें इत्तला भी दे सकती है। रिकॉर्डिंग? मैंने सवाल किया। हाँ, समतों की रिकॉर्डिंग, प्रोफेसर जोनाथन ने जवाब दिया। क्या आपकी ये मशीन उमरू अय्यार की जंबील नहीं है प्रोफेसर? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? प्रोफेसर ने चौंक कर मुझे देखा। ये नया नाम इस्तेमाल किया है तुमने? मैं नहीं समझ सका। आप समझ भी नहीं सकेंगे, मैंने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। खैर छोड़िए, तो फिर अब क्या ख्याल है? यहाँ रुकना तो बेमकसद है, हम लोगों को चलना चाहिए। हाँ यकीनन, यहाँ अब रुकना मुनासिब नहीं है, प्रोफेसर ने कहा। आपका क्या ख्याल है, क्या हमें अब इस समत को तर्क कर देना चाहिए? नहीं, हरगिज नहीं। अगर हम उन्हीं लहरों की समत सफर करते रहें जिनकी निशानदही हमारी मशीन ने की है, तो फिर ये सामने ही का रुख ज्यादा मौजू है। लेकिन इस बात को जहन में रखना कि इन टीलों में से किसी भी टीले की आड़ में वो गार हो सकता है जहाँ से उस मुर्दा शख्स के साथी बरामद हो जाएं। हमें अपने घोड़ों को थोड़े थोड़े फासले पर रखना चाहिए और आगे पीछे सफर करना चाहिए ताकि अगर कोई दुश्वारी पेश आए तो सिर्फ एक ही शख्स उससे मुतासिर हो। मैंने ये हिदायत दी और अपने घोड़े पर सवार हो गया। हमने 10-10 गज के फासले पर अपने घोड़े कर लिए और आगे की जानिब सफर शुरू कर दिया। इसके अलावा भी हम लोग अपने घोड़ों की पोजीशन बदलते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन पहाड़ी टीलों के दरमियान तकरीबन 2 घंटे के सफर में हमारे साथ कोई खास ऐसा वाकया पेश नहीं आया जो परेशान कुन होता। इत्तफाक की बात यह थी कि हम जिस समत से गुजरे वहाँ टीलों में कोई गार भी नजर नहीं आया था जिससे ये शुबा होता कि ये उन लोगों की कमीनगाह है। बर्ड ने रास्ते में इस बात का इजहार खास तौर से किया था। चीफ, या तो हम उस जगह को नजरअंदाज करके आगे बढ़ाए हैं जहां उस शख्स का कयाम था, या फिर मुमकिन है वो हमारी इस गुजरगाह के दरमियान ना हो, क्योंकि अगर ये फर्ज कर भी लिया जाए कि ये शख्स यहाँ तन्हा था और किसी गुजरने वाले के बारे में किसी को इत्तला देता था, तो भी उसकी कोई ना कोई कमीनगाह तो जरूर होगी। वहाँ ट्रांसमीटर भी होगा और उसके खाने पीने की अशिया भी, वरना इस वीराने में जिंदगी गुजारने का और क्या जरिया हो सकता है? क्या सिर्फ एक राइफल, एक पिस्तौल, एक चाकू या करेंसी नोट, या फिर ये पाइप और तंबाकू? हरगिज नहीं चीफ, कोई ना कोई ऐसी जगह जरूर बाकी रह गई है जिसे हमने दरमियान में छोड़ दिया है। यकीनन ऐसा ही है बड, मैं जानता हूँ, लेकिन इस बात का तो तुम इकरार करोगे कि यहाँ इसके अलावा और कोई नहीं है, या अगर था तो अब नहीं है, क्योंकि इस खुले इलाके में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। अब वो लोग किसी हेलीकॉप्टर में तो हमारा ताकुब नहीं कर रहे होंगे, और अगर हेलीकॉप्टर भी होता तो कम से कम उसकी आवाज तो जरूर सुनाई देती और वो नजर भी आता। प्रोफेसर जोनाथन ने अपना पैर देखते हुए कहा, इसके बावजूद मैं जिस समत में सफर कर रहा हूँ वो इन इशारों के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है। कम से कम 20 मील की रेंज में मैंने उनकी समत का तायुन कर लिया है और हम सही रास्ते से नहीं हटे हैं, तो बेहतर यही है कि चलते रहें और इंतजार करें कि वो कोई दूसरा पैगाम नशर करें। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है?
کم از کم یہ اندازہ ضرور ہو گیا ہے ہمیں کہ اسٹیفن براکوڈا یا اس کا کوئی کیمپ ان علاقوں میں ضرور کہیں موجود ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کا فاصلہ 100 میل سے زیادہ ہو۔ کیا آپ اس بات کا تعین نہیں کر سکے پروفیسر کہ یہ پیغام کتنے فاصلے سے نشر کیا گیا ہے؟ نہیں، مجھے اس کمی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ گھوڑے بیچارے ہمارا ساتھ مسلسل دیے جا رہے تھے، ابھی تک ان کے انداز میں تھکن نہیں پیدا ہوئی تھی، اور ہمیں یقین تھا کہ اگر موسم معتدل رہا تو گھوڑے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ جگہ جگہ ان کے لیے خوراک کا بندوبست ہو جاتا تھا، جس کی یہاں صحرائے اعظم میں کمی نہیں تھی۔ اب ٹیلوں کا علاقہ پیچھے رہ گیا تھا اور شام ہونے لگی تھی۔ یوں بھی سفر کی رفتار بہت زیادہ تیز نہیں رکھی گئی تھی۔ پھر ہم نے ایک جگہ قیام کے لیے منتخب کر لی۔ ایک بڑا سا ٹیلا پشت پر تھا اور اس کے درمیان کٹاؤ میں ہم آسانی سے سما سکتے تھے۔ گھوڑوں کو بھی اسی جگہ محفوظ کیا جا سکتا تھا، لیکن آگ وغیرہ جلانے کا اول تو کوئی بندوبست نہیں تھا، اور اگر بندوبست بھی ہوتا تو ہم آگ روشن کرنے کی جرات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس طرح تو ان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا جاتا۔ وقت پرسکون گزرا اور دوسری صبح ہم نے دوبارہ سفر کا آغاز کر دیا۔ پروفیسر جوناتھن نے بتایا کہ اس کے متعین کردہ 20 میل شاید دوپہر تک پورے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو بھی جگہ ملے گی وہاں قیام کیا جائے گا اور کسی دوسرے پیغام کا انتظار کرنا ہوگا۔ سفر جاری رہا اور بالآخر 20 میل پورے ہو گئے۔ جس جگہ ہم لوگ موجود تھے وہاں اچھا خاصا گھنا جنگل تھا، کہیں کہیں ٹیلے بھی موجود تھے۔ موسم سرد ہو گیا تھا اور تیز ہوائیں چل رہی تھی، جن کی وجہ سے لباس کا ہمیں خاص طور سے بندوبست کرنا پڑا۔ پھر معمول کے مطابق ہم لوگ اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر مستعد ہو گئے۔ 3 آدمی سو گئے تھے، ایک آدمی جاگتا رہا اور یہ پروفیسر جوناتھن تھا۔ باقی لوگوں کو ذرا زیادہ ہی نیند آ گئی تھی، کیونکہ جب صبح کو میری آنکھ کھلی تو 5 بج چکے تھے اور پروفیسر جوناتھن اپنی جگہ مستعد تھا۔ بڈ اور میکنو کو اس نے ان کی ڈیوٹیوں کے وقت نہیں اٹھایا تھا۔ میرا نمبر ان دونوں کے بعد تھا، لہٰذا میں بھی دیر تک سوتا رہا تھا۔ جوناتھن کی اس مشقت پر مجھے افسوس ہوا اور میں جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ یہ بات غلط ہے مسٹر جوناتھن، میں نے کہا۔ کیا مطلب؟ آپ اب تک جاگ رہے ہیں؟ آپ کو چاہیے تھا کہ ڈیوٹی کا وقت ختم ہونے پر ان لوگوں کو اٹھا دیتے۔ بھائی، انسان زندگی میں جس قدر مشقت کر لے خود اسی کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ یہ لوگ ایسی مست نیند سو رہے تھے کہ مجھے ان میں سے کسی کو اٹھاتے ہوئے دکھ محسوس ہوا۔ تاہم کوئی بات نہیں ہے، ابھی 5 بجے ہیں، اب میں آرام کیے لیتا ہوں۔ تم تو اب جاگ ہی گئے ہو۔ میں نے پروفیسر کو سونے کے لیے ہدایت کر دی اور وہ تھوڑی دیر بعد سو گیا۔ پھر خوب دن چمک اٹھا تھا جب بڈ اور میکنو جاگے۔ وہ بیچارے بھی شرمندہ نظر آ رہے تھے۔ مجھے ڈیوٹی پر مستعد دیکھ کر انہوں نے وہی باتیں مجھ سے کہیں جو میں نے پروفیسر سے کی تھی، اور میں ہنس پڑا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں 5 بجے جاگا ہوں اور اس وقت تک بیچارہ پروفیسر ڈیوٹی دیتا رہا تھا۔ ویسے یہ غلط ہے چیف، ہر شخص کو اس کی ذمہ داری پوری کرنے دی جائے۔ چلو تم اپنی سزا اس طرح پوری کر لو کہ جلدی سے ناشتہ تیار کر لو، میں نے بڈ سے کہا، اور بڈ مستعدی سے اپنا کام کرنے میں مصروف ہو گیا۔ میں نے ناشتہ کیا اور یہ دیکھ کر ذرا سی تشویش ہوئی کہ اب ہماری کھانے پینے کی اشیاء زیادہ عرصے تک ہمارا ساتھ نہیں دے سکتی تھی۔ ہر چیز آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے لیے ہم لوگوں نے آپس میں مشاورت کی اور طے یہ کیا کہ اب راستے میں کھانے پینے کی جو بھی چیز دستیاب ہو سکے گی اسے حاصل کریں گے۔ خاص طور سے گوشت کا بندوبست کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، کیونکہ اس کا حصول مشکل نہیں تھا۔ اس کے علاوہ پانی کی فکر بھی تھی۔ حیرت کی بات ہے چیف کہ ان راستوں پر ہمیں کوئی افریقی بستی نہیں مل سکی۔ اگر ایسی کوئی بستی مل جائے تو وہاں سے ہمیں کھانے پینے کی چیزیں ضرور دستیاب ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، قدرت ہمارے لیے جو راستے منتخب کرے گی ہم ان سے الگ تو نہیں ہٹ سکتے، میں نے کہا۔ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد ہم نے گھوڑوں کو گھاس کھلائی، پانی پلایا اور اس کے بعد ان پر سوار ہو کر آگے چل پڑے۔ میں نے پروفیسر جوناتھن سے پوچھا کہ کیا اس نے اپنی ٹرانسمیٹر مشین پر کوئی پیغام سنا، تو پروفیسر جوناتھن نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔ کیا مطلب؟ میں حیرت سے چونک پڑا۔ آپ نے اس بارے میں کوئی تذکرہ تو نہیں کیا؟ تم نے پوچھا ہی نہیں تھا۔ اور پھر اس وقت مجھے شدید نیند آ رہی تھی۔ پروفیسر نے کہا، کیا پیغام تھا؟ اس شخص کا مسئلہ حل ہو گیا، وہ صرف ایک پوائنٹ کا چوکیدار تھا۔ ان لوگوں کو توقع نہیں تھی کہ ہم لوگ اس پوائنٹ کی طرف نکل جائیں گے، لیکن شاید ابھی تک انہیں اس پوائنٹ کے چوکیدار کی موت کا علم نہیں ہوا۔ اس بات پر حیرت کا اظہار کیا گیا تھا کہ پوائنٹ 9 سے کوئی جواب نہیں ملا، بلکہ چند لوگوں کو ہدایت بھی کر دی گئی ہے کہ پوائنٹ 9 کا جائزہ لے لیا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو ہماری سمت کا اندازہ ہو جائے گا۔
ہاں، لیکن ہم جتنا فاصلہ طے کر کے آ چکے ہیں اس فاصلے کو ان کے لیے جلد عبور کرنا آسان نہیں ہے۔ اب آگے چل کر ہمیں بائیں سمت کا رخ اختیار کرنا ہے، پروفیسر نے کہا۔ آپ کی مشین اس سمت کا اشارہ کرتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، پروفیسر نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں پروفیسر، کیا ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ کسی طرح ہم ان کا پیغام سن رہے ہیں؟ بظاہر تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے آپ کی یہ مشین اپنا کوئی اشارہ تو نہیں چھوڑتی، یہ صرف ریسیو کرتی ہے۔ اس میں نشریاتی نظام ہی نہیں ہے جس کی بنا پر یہ اندازہ ہو سکے کہ کوئی مشین ان کی گفتگو میں مداخلت کر رہی ہے۔ پروفیسر کے بتائے ہوئے راستے پر پہنچنے کے بعد ہم لوگ بائیں سمت کو گھوم گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا درہ تھا جس کے دونوں سمت چٹانی ٹیلے بکھرے ہوئے تھے۔ درے میں کسی قدر گہرائی تھی۔ ہم اس گہرائی میں اترتے چلے گئے اور تقریباً 4 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد بلندی پر چڑھنے لگے۔ جب اس درے کا اختتام ہوا تو ہمیں پتھریلے ٹیلوں کا ایک سلسلہ نظر آیا جن کے درمیان قدرتی پھولوں کے تختے لگے ہوئے تھے۔ یہاں آس پاس خضر جنگلی پھلوں کے درخت تھے جن کے بارے میں یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ پھل کیا حیثیت رکھتے ہیں، لیکن خوراک کے ذخیرے میں کمی ہونے کی وجہ سے ہمیں ان پھلوں کی جانب راغب ہونا پڑا۔ چھوٹے چھوٹے تقریباً 2 انچ سائز کے پھل تھے جن کا رنگ اوپر سے زرد تھا اور اندر سے وہ گہرے سرخ نکلے۔ ان میں مالٹوں کی سی مٹھاس اور پانی موجود تھا۔ بہرحال یہ پھل ہمارے لیے اجنبی تھے۔ میکنو نے البتہ ہماری الجھن کی تردید کر دی۔ نہیں، افریقی زبان میں یہ پھل لوگوس کہلاتے ہیں اور چیف آپ انہیں بخوبی استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ یہ انتہائی لذیذ اور توانائی بخش پھل ہیں۔ آپ انہیں کھا کر دیکھیے، آپ کو اپنے جسم میں ایک عجیب سی فرحت کا احساس ہوگا۔ میکنو کا کہنا در حقیقت درست تھا۔ پھل یہاں اتنی تعداد میں موجود تھے کہ اگر ان کو توڑ کر جمع کیا جاتا تو کئی ٹرک بھر جاتے۔ ہم نے ضرورت کے مطابق انہیں توڑ لیا اور پھر وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ پروفیسر جوناتھن کی نگاہیں اس دوران چاروں طرف بھٹکتی رہی تھی۔ پھر اچانک انہوں نے قیام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ ابھی ہمیں سفر کرتے ہوئے اتنا وقت نہیں گزرا تھا کہ قیام کی ضرورت پیش آتی۔ پروفیسر جوناتھن کے اصرار پر ہم سب آمادہ ہو گئے اور ایک جگہ منتخب کر کے ایک خیمہ لگا دیا۔ گھوڑے چرنے کے لیے چھوڑ دیے گئے اور وہ ہم سے زیادہ ذہین نکلے کیونکہ انہوں نے ہم سے آزادی حاصل کرتے ہی پھلوں والی جاڑیوں پر منہ مارے تھے اور توانائی حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ پروفیسر جوناتھن اپنی وہی پیڈ سامنے رکھے ہوئے بیٹھا تھا اور پنسل سے اس پر کچھ نشان لگاتا جا رہا تھا۔ ہم سب آرام کرنے لیٹ گئے تھے۔ بڑ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے زمین پر نشانات بنا رہا تھا اور ان پر کنکریاں رکھتا جا رہا تھا۔ اس کا ذہن کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ پروفیسر تھوڑی دیر تک بیٹھا کاغذ پر حسابات لگاتا رہا اور اس کے بعد اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک سمت بڑھ گیا۔ اطراف کے ماحول میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو ہمارے لیے تشویشناک ہوتی۔ صرف ان لوگوں کا خیال تھا جو بقول پروفیسر پوائنٹ 9 پر پہنچ کر مرنے والے کا سراغ لگا لیں گے اور پھر ہماری تلاش میں چل پڑیں گے، لیکن ابھی تک کسی کی آمد کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ پروفیسر ٹیلوں کی آڑ میں روپوش ہو گیا، غالباً چہل قدمی کر رہا تھا۔ 10 منٹ گزر گئے، پھر 15 اور پھر 20 اور پھر دفعتاً ہمیں پروفیسر کی آواز سنائی دی۔ وہ چیخ چیخ کر ہمیں پکار رہا تھا۔ ہم اس کی دوسری آواز پر ہی اٹھ کر مستعد ہو گئے تھے اور اپنی رائفلیں سنبھال کر پروفیسر کی طرف دوڑ پڑے تھے۔ میکنو پھرتی سے ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گیا تھا اور وہاں کھڑے ہو کر چاروں طرف نگاہیں دوڑانے لگا۔ اس نے پروفیسر کی طرف ہماری رہنمائی کی لیکن خود ٹیلے پر جمع رہا۔ میں اور بڈ پروفیسر کے نزدیک پہنچے تو پروفیسر ایک ٹیلے کی آڑ میں بنے ہوئے غار کے دہانے پر کھڑا نظر آیا۔ خیریت پروفیسر؟ میں نے مستربانہ انداز میں سوال کیا۔ ہاں، میکنو کو بھی بلا لو۔ میں کسی بیرونی خطرے کی وجہ سے نہیں چیخا تھا۔ آؤ اندر آؤ، یہ غار یقیناً تمہارے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا، پروفیسر نے کہا۔ میں حیرت سے غار کے دہانے کی سمت دیکھنے لگا۔